ذرا تصور کریں، آپ ایک ملاح ہیں، آپ ایک مال بردار جہاز پر سوار ہیں، آپ گھر جا رہے ہیں۔ سویز کینال سے گزرنے میں عام طور پر صرف 15 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آپ کا سفر 15 گھنٹوں پہ نہیں، 8 سال میں مکمل ہوا۔ جون 1967 میں 15 مال بردار جہاز سویز کینال میں داخل ہوئے اور پھنس گئے۔ چند دنوں کے لیے نہیں، بلکہ چند ہفتوں کے لیے بھی نہیں، پورے 8 سال کے لیے۔ ان کے گرد جنگ کا دھواں اٹھتا رہا، ان کا ڈیک صحرا کی ریت سے بھر گیا، ان کا انجن زنگ آلود ہو گیا، اور جب پوری دنیا انہیں مکمل بھول چکی تھی تو ان ملاحوں نے، جو 8 مختلف ملکوں سے تھے، جو ایک دوسرے کی زبان تک نہیں سمجھتے تھے، کچھ ایسا کر دکھایا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ یہ ہے یلو فلیٹ کی کہانی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا تھا، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سویز کینال کہاں ہے اور یہ دنیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ سویز کینال 193 کلومیٹر لمبی آبی گزرگاہ ہے جو میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے جوڑتی ہے۔ یہ مصر کے سینے سے گزرتی ہے اور دنیا کے سب سے اہم تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ نہر نہ ہو تو یورپ سے ایشیا جانے والے جہازوں کو پورے افریقہ کا چکر لگانا پڑے، ہزاروں کلومیٹر اضافی سفر۔ 1967 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان کشیدگی سالوں سے بڑھ رہی تھی۔ جون 1967 کو اسرائیل نے اچانک حملہ کر دیا۔ جیسے جیسے اسرائیلی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں، مصر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سینکڑوں ملاحوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیں۔ مصر نے سویز کینال بند کر دی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی اسے استعمال نہ کر سکے، انہوں نے نہر کے دونوں کناروں پر جہاز ڈبو دیے، ہزاروں بارودی سرنگیں بچھا دی اور ملبہ پھینک دیا۔ اس طرح انہوں نے نہر کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نہر کے اندر پہلے سے 15 مال بردار جہاز موجود تھے۔ یہ 15 جہاز 8 مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے: برٹن، امریکہ، مغربی جرمنی، سویڈن، فرانس، پولینڈ، بلغاریہ اور چیکوسلوواکیہ۔ یہ سب مال بردار جہاز تھے، گاڑیوں سے لے کر انڈسٹریل سامان تک لے کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اپنی منزل سے چند گھنٹوں کی دوری پر تھے۔ مصری حکام نے انہیں نہر کے سب سے چوڑے حصے میں لنگر ڈالنے کا حکم دیا، ایک بہت بڑی نمکین جھیل جسے گریٹ بٹر لیک کہا جاتا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ بس عارضی ہے۔ 3 دن گزرے، ہفتہ گزرا، پھر مہینہ۔ آہستہ آہستہ یہ واضح ہو گیا کہ جنگ نے نہر کا پورا جغرافیہ بدل دیا ہے۔ اسرائیل نے مشرقی کنارہ قبضے میں لے لیا، مصر نے مغربی کنارہ۔ نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی حال، اور نہ کوئی باہر نکلنے کا راستہ۔ شمال سے مصر نے راستہ بند کیا، جنوب سے اسرائیل نے، اور بیچ میں ایک صحرائی جھیل میں تیرتے ہوئے دونوں طرف سے بارودی سرنگوں میں گھرے 15 جہاز جو پھنس چکے تھے۔ اور یہاں سے یہ کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اگر جنگ کے درمیان پھنس جائیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو گھبرا جائیں گے، ہمت ہار دیں گے، لیکن یہ ملاح جو سرد جنگ کے دور میں ایک دوسرے کے دشمن ملکوں سے تھے، جو مختلف زبانیں بولتے تھے، جن کے ملکوں کے نظام بالکل مختلف تھے، انہوں نے کچھ غیر معمولی کیا۔ انہوں نے مل کر زندہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1967 میں تمام 15 جہازوں کے افسران اور ملاح برٹش جہاز پر جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ تنظیم بنائی جس کا نام رکھا گریٹ بٹر لیک ایسوسی ایشن۔ انہوں نے باری باری کا نظام بنایا، ہر ملک باری باری سرگرمیاں منعقد کرتا۔ سب سے بڑا برٹش جہاز کھیلوں کا میدان بن گیا، ہر ہفتے ملاح اس کے ڈیک پر فٹ بال کھیلتے۔ بلغاریہ کا جہاز سنیما میں بدل گیا جہاں تمام ملاح مل کر فلمیں دیکھتے۔ سویڈش جہاز نے ایک صحرائی جھیل میں کچھ انوکھا پیش کیا، سوئمنگ پول۔ ہاں جی، وہ وہاں پہ سوئمنگ کیا کرتے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنی ڈاک سروس بھی بنائی، ہاتھ سے بنائے ہوئے ڈاک کے ٹکٹ جو صرف یلو فلیٹ کے لیے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ ٹکٹس نایاب قرار دیے جا چکے ہیں اور کافی قیمتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے اولمپکس گیم منعقد کیے۔ 1968 میں جب باقی دنیا میکسیکو سٹی کے اولمپک گیمز دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنے اولمپک گیمز کا اعلان کیا جس کا نام انہوں نے رکھا بٹر لیکس اولمپک گیمز۔ 14 مقابلے ہوئے جس میں غوطہ خوری، اونچی چھلانگ، تیر اندازی، نشانہ بازی جیسے مقابلے رکھے گئے۔ لائف بوٹس ریس میں استعمال ہوئی۔ اندازہ کیجئے، 8 ملک، 1 جہاز اور گولڈ کے لیے مقابلے۔ یہ جدید تاریخ کی سب سے غیر معمولی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے اور اسے تقریباً کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وقت نے جہازوں پر رحم نہیں کیا۔ صحرائی ہوائیں مسلسل جھیل پر چل رہی تھیں، مہینے بعد مہینے، گرد اور ریت ڈیکس پر، رسیوں پر، چمنیوں پر جمتی رہیں۔ آہستہ آہستہ مہینوں اور سالوں میں جہاز مکمل طور پر بیلے ہو گئے اور اسی لیے ان کا نام رکھا گیا یلو فلیٹ۔ 1969 تک اصل کریو کو گھر بھیج دیا گیا۔ ہر جہاز پر چند ملاح رہ گئے تھے جو ہر 3 مہینے بعد بدل دیے جاتے۔ جہاز اب پوری طرح آباد نہیں تھے، بس زندہ رکھے جا رہے تھے۔ ایک امریکن جہاز جس کا سب سے بدتر انجام ہوا۔ 1973 میں دوبارہ لڑائی شروع ہوئی اور اسرائیل کا ایک راکٹ اس کو آ کر لگ گیا اور وہ جھیل کی گہرائی میں ڈوب گیا۔
6 سال انتظار کے بعد آخرکار حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ 1973 کی ایک جنگ کے بعد مصر اور اسرائیل نے جنگ بندی پر دستخط کیے، بارودی سرنگیں صاف کر دی گئیں، ڈوبے ہوئے جہاز اٹھا لیے گئے، نہر کی مکمل صفائی شروع ہوئی۔ 1975 میں 8 سال بعد سویز کنال باقاعدہ طور پر کھول دی گئی۔ 15 جہاز آخرکار جانے کے لیے آزاد تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ 8 سال کی صحرائی گرمی اور مکمل بے حرکتی نے انجنز کو جام کر دیا تھا۔ نمکین پانی نے جہازوں کو کھا لیا تھا۔ زیادہ تر جہازوں کی مشینری بالکل بیکار ہو چکی تھی۔ 15 میں سے 13 جہازوں کو رسیوں کے ذریعے کھینچ کے باہر نکالا گیا۔ وہ اپنی طاقت سے چل نہیں سکتے تھے، لیکن 2 جہاز ابھی بھی چل سکتے تھے، اور وہ دونوں جرمن جہاز تھے۔ مئی 1975 جرمن جہازوں نے اپنے انجنز چالو کیے اور وہ پہلی کوشش میں ہی چل پڑے۔ ان کے پروپیلرز گھومے اور آخرکار وہ گریٹ بٹر لیک سے باہر آ گئے اور سیدھا ہیمبرگ پہنچ گئے۔ جب وہ ہیمبرگ پہنچے تو 30,000 لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ یلو فلیٹ کی یہ کہانی اس بارے میں ہے کہ جب جنگ لوگوں کو بھول جائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ 15 جہاز، 8 ملک، سرد جنگ کے دشمن جنہوں نے فٹ بال اور فلمیں مل کر دیکھیں، ملاح جنہوں نے ایک صحرائی جھیل میں اولمپک گیمز منعقد کیے، وہ لوگ جنہوں نے کسی اور کی جنگ میں 8 سال گزارے۔ جو ڈاک ٹکٹس انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ آج کلیکٹرز کی نایاب چیزیں ہیں۔ بٹر لیک اولمپک گیمز تاریخ کے ریکارڈ میں آج بھی درج ہیں، اور 2 جرمن جہاز جو 8 سال کی دیری کے بعد بھی اپنی طاقت سے گھر پہنچے، ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ دنیا تیزی سے آگے بڑھتی ہے، جنگیں شروع ہوتی ہیں، جنگیں ختم ہوتی ہیں، لیکن گریٹ بٹر لیک میں 8 سال تک کچھ ملاحوں نے تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے ٹوٹنے نہیں دیا، اور یہ ہے یلو فلیٹ کی کہانی۔